إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال شاعر آج بھی ہو براہیم سا ایما پیدا آج بھی ہو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا محترم سامعین کرام حاضرین جمعہ دینی اور ملی بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی بزرگی و عظمت
لائق و سزاوار اس ایک احکم الحاکمین ایک رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم بنی نوع انسانوں کی شروع زمین کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ انعام کی ہے، اسی طرح سے دوسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ بقرہ سے ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ سیرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ جو چل رہا ہے عربی کیلنڈر کے حساب سے ذی قعدہ کا یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے ہر مساجد میں، ہر مکاتب فکر کے لوگ نبی جنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالنے لگتے ہیں، نبی جنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تو وہ ہے، دنیا کے کئی دھرم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مثلا عیسیٰ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسی طرح سے یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور مسلمان تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہی ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے اگر نماز پڑھے اور نماز میں اگر ابراہیم علیہ السلام کے نام نہ لے تو ان کی نماز ہی قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمان تو مانتے ہی ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مقدس کے اندر 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 60 پر 9 مرتبہ یعنی 69 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کسی کے تعلق سے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ نہیں کیا ہے، اتنا نام نہیں لیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا محبوب بندہ ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا 60 پر 9 مرتبہ لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ اس لیے تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے بھی اسی طرح سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت گزاری بھی اسی طرح سے ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا حکم دیا، جو حکم دیا، جس وقت حکم دیا، فوراً سمعنا واطعنا، اسلم تو میں نے ایمان لایا، بس میں نے تسلیم کر لیا، جو بات کہا فوراً مان لیے۔ تو آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے تعلق سے جانیں۔ ابراہیم علیہ السلام شہر عراق میں پیدا ہوتے ہیں، عراق کے شہر، یہ شہر پہلے بابل کے نام سے جانے جاتے تھے، شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کوئی اس طرح سے آدمی کے گھر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایسے شخص کے گھر پیدا ہوئے جن کا باپ جو ہے صرف بتوں کو تراشتا ہی نہیں ہے، بتوں کو فروخت بھی کرتا ہے، بتوں کو بناتا بھی ہے اور بتوں کو فروخت بھی کرتا ہے۔ کچھ آگے بڑھے ابراہیم علیہ السلام کی عمریں بڑھ گئی، ابراہیم علیہ السلام بھی اب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام
کہ والد محترم نے آزر نے، جن کا نام قرآن نے آزر ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آزر ذکر کیا ہے۔ آزر نے کہا یہ تو میرے بڑھاپے کا لاٹھی ہے، یہ تو میرا بیٹا میرا قدم بقدم چلنے کے لائق ہو گیا ہے، اب یہ ہمارے ہاتھ بٹائیں گے، اب ہمارے کیا ہے کام میں کام آئیں گے اور ہماری ذرا مدد کریں گے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کام یہ بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے بتوں کو، کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیچنے کے لیے بھیج دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیچنے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام شوق سے جاتے تھے بیچنے کے لیے، تاکہ میں توحید کی دعوت لوگوں کو دے سکوں، لوگوں کو ان بتوں کی بے بسی بیان کر سکوں، ان بتوں کے اندر کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے، کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، تمام ساری چیزوں کو میں بتا سکوں لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام فروخت کرنے کے لیے جاتے بتوں کو، اور ابراہیم علیہ السلام دو بت کو ایسے لڑاتے اور کہتے یہ بت کتنا مضبوط ہے، دیکھو کیسے دونوں لڑتا ہے، لیکن یہ مضبوط تو ہے لیکن تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ تمہارے بگڑی نہیں بنا سکتا، تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا یہ نہیں بنا سکتا، بھلا یہ کس سے بنا سکتا، اس کو تو خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ تمہاری مصیبتیں کیسے دور کر سکتا ہے، پریشانیاں کیسے ٹال سکتا ہے، تمہارے لیے اور طرح طرح کے انواع اقسام کے انتظام کیسے کر سکتا ہے، اس کے اندر خود وہ طاقت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جاتے اور یہ بتوں کی بے بسی بیان کرتے، آخر کار جب واپس لوٹتے تو ایک بت بھی نہیں بکتا۔ اب ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آزر، وہ کہتے کہ ابراہیم تم جاتے ہو بتوں کی خرید و فروخت کے لیے، انہیں فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، لیکن ایسا بکتا نہیں، میں جب جاتا ہوں تو سارے بت بیچ کر کے آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اب وہاں سے توحید کی دعوت باپ کو دینے لگے، توحید کی دعوت اپنے باپ کو دینے لگے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے والد محترم، اے میرے والد، یہ بتوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ نہ تو سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ تمہارے کچھ فائدہ پہنچانے کے قابل ہے، تو ایسے معبودوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ ایسوں کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیے ایک اللہ کی بندگی کی طرح۔ یا ابت لم تعبد الشیطان لا تعبد شیطان لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کوئی طاقت اور ہمت ان کے پاس ہے ہی نہیں، بھلا اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح سے دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم اپنے باپ کو دیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے باپ اس بات کو نہیں مانے، اور نہیں مانے ہی نہیں، بلکہ نہیں مانے تو اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ ابراہیم، تم جو ایک رب کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت کی طرح تم مجھے بلاتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کیا جائے یہ بلاتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، ابراہیم تم اس بات سے باز آ جاؤ، اس بات سے رک جاؤ، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرح بلانے سے باز آ جاؤ، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو، ہمارے بتیں یہ تمام ساری چیزیں مشکل کشا حاجت روا سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ تمہیں سنسار کر دوں گا، تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تمہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کر دوں گا۔ قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا، ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے کہا کہ اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، ورنہ واهجرني مليا، تمہیں گھر سے سنسار کر دوں گا، یہ گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دوں گا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دوں گا، اگر رہنا ہے تو صحیح ڈھنگ سے رہو، ہمارے بتوں کو برا بھلا تو مت کہو، ہمارے بتوں کو بے بسی تو بیان مت کرو، تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت تو مت دو، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نوجوان ہے، نوجوانے کے قدم ابھی رکھے ہیں، دہلیز پر قدم رکھے ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی باپ دھمکی دے رہے ہیں، باپ دھمکی دے رہے ہیں، وہی باپ جن کے
انگلیاں پکڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے چلنا سیکھا ہے، جن کے گود میں کھیلا ہے، اور ایسے باپ جو بادشاہوں کے وہاں پر ایک مقام ہے، ان کا مقام ہے، اور یہ بھی ان کا باپ بھی سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹا جو ہے وہی مقام حاصل کرے۔ نمرود کے سامنے ایک مقام ہے، ایسے دولت مند اور بادشاہ باپ دھمکی دیتا ہے، وہ جرنی ملیہ کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہا کہ پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تمہاری یہ گندگی کے اندر میں کہاں رہوں، جہاں بھلا اللہ کی بندگی نہ ہو رہی ہو، اللہ کی عبادت نہ ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کے بجائے کسی اور کا پوجا کیا جا رہا ہو، اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگا جا رہا ہو، اللہ رب العالمین کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے کے بجائے کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جا رہا ہو، بھلا میں وہاں رہ کر کے کیا کروں، میں خود ہی نکلتا ہوں، تمہارے دیش، تمہارے گھر، تمہارے گاؤں چھوڑنے کے لیے میں خود تیار ہوں۔ اور سلام کرتے ہوئے نکل گئے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ قال سلام علیک، اے والد محترم تمہارے اوپر سلام ہو، ساستغفرک ربی انہ کان بی حفیہ، اور میں نکل تو رہا ہوں، جا تو رہا ہوں، لیکن تمہارے خیال رکھوں گا اور تمہارے استغفار کی دعا کروں گا، تمہارے لیے استغفار کی دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نکل گئے وہاں سے، اور یہی اسلوب ہونا چاہیے دعوت دینے کا، یہی طریقہ ہونا چاہیے دعوت دینے کا۔ کیوں؟ سب سے پہلے انسان اگر خود سدھر گیا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو دعوت دیا جائے، اپنے اہل و عیال کو سمجھایا جائے، اپنے ریلیشن اور خاندان والے کو سمجھایا جائے۔ قرآن بھی یہی دعوت دیتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میرے بھائی، وہ جہنم کی آگ کوئی کوئلے سے نہیں جلیں گے، بلکہ انسان اور پتھر اس پہ جلیں گے، جن کا ایندھن ہی وہ انسان اور پتھر ہوگا۔ اس لیے اس آگ سے ڈرو اور اس آگ سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرو، اور ایسے آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ وقودها الناس والحجارہ، اور جو ہے اس کے اندر دو طاقتور فرشتے مقرر ہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، بس ایسا ہے، ایسے فرشتہ مسلط ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے یہ فرشتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعوت سب سے پہلے جہاں پہ رکھا ہے اپنے باپ کے سامنے، باپ نے نہیں مانا، نہیں ماننے کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام صحیح اور سلامتی کی دعا کرتے ہوئے نکل گئے، اور وعدہ بھی کیے میں تمہارے لیے استغفار کی دعا کروں گا۔ اب وہاں سے کچھ آگے پہنچے، وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ قوم والے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند ستارے کی پوجا ہو رہی ہے، وہاں پہ بنایا ہے سورج کو، سورج کا بنانے والے کا نہیں، بلکہ سورج ہی کا خود عبادت ہو رہی ہے۔ چاند کو بنانے والے کا نہیں، بلکہ چاند ہی کا خود عبادت ہو رہا ہے۔ ستارے کو بنانے والے کا نہیں، بلکہ ستارے کا ہی تو خود پوجا ہو رہا ہے، عبادتیں ہو رہی ہے، اور انہی کے سامنے منتیں مانگ رہے ہیں، حاجت روا مشکل کشا اسی کو سمجھ رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام قوم والے کے پاس پہنچ گئے، قوم والے کے پاس پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا، کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے اور یہ میرا رب ہے۔ یہ سورج جو ٹمٹما رہا ہے، یہ سورج جو روشنیاں دے رہا ہے، یہ سورج تو میرا رب ہے، یہ سورج میرا رب ہے۔ کچھ دیر ہوا، شام ڈھل گئی اور سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، ڈوب جانے والا، مٹ جانے والا اور نست نابود ہونے والا، چھپ جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ رب تو وہ ہو سکتا ہے، بھلا یہ سورج کیسے میرا رب ہو سکتا ہے؟ قوم والے کو سمجھانے کی کوشش کی، میرے قوم کے لوگ یہ تو غائب ہو جا رہے ہیں، یہ تو اس رب کے حکم کے تابع ہیں، اس رب کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ رب جو حکم دیتا ہے اسی حکم پہ چل رہا ہے۔ وہ رب اگر حکم نہ دے کہ مت نکلو تو وہ نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، مت ڈوبو تو ڈوبنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، طلوع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، غروب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھلا اس کی بندگی کیسے کرتے ہو؟ بھلا اس کی عبادت نہ کر کے اس کو جس نے بنایا اس کی بندگی کیا جائے۔
جس کے تابع اور جس کے حکم پہ چل رہا اس کی عبادت کی جائے۔ قوم والے نہیں سمجھے، قوم والے نہیں سمجھے۔ اب یہ غروب ہو جانے کے بعد چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، پوری اندھیری رات ہے لیکن پھر بھی کیا ہے، اجالا چھا گیا ہے۔ چاند کو دیکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو ڈوب گیا، اب یہ ڈوبے گا نہیں، بلکہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ بھی جب ڈوب گیا، یہ بھی جب غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ڈوب جانے کے بعد پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ستارے نظر آتے ہیں۔ اب ستاروں کو کہتے ہیں کیونکہ ستارے کو لوگ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اب ستاروں کو جب دیکھے ابراہیم علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والے کی طرف مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد پھر کہا کہ یہ ستارہ جو ہے یہ میرا رب ہے، ہاذا ربی ہاذا، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ اب کہنے لگے وہ بھی جب غائب ہو گئے، ستارے بھی ڈوب گئے، کیونکہ ستارے بھی تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاند بھی تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، سورج بھی تو اللہ رب العالمین حکم کے تابع ہے۔ اللہ رب العالمین کے بغیر حکم کو کوئی ایک درخت تو پتا بھی نہیں ہلتا ہے، بھلا یہ تمام ساری چیزیں بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے، یہ تمام اللہ ہی کی بادشاہت اور اللہ ہی کی ملکیت میں یہ تمام ساری چیزیں ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوا، یہ پانی، یہ درخت، یہ تمام ساری چیزیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، تمام ساری چیزیں رب نے بنایا ہے۔ رب کی بندگی اور رب کی یہ کیا کرتا ہے، رب کے تابع ہے، بھلے یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے قوم کے لوگوں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دیا ہوتا یا مجھے ہدایت کے راستے پہ نہ چلایا ہوتا تب میں بھی گمراہ ہو جاتا تم لوگوں میں سے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اب مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دعوت اپنے قوم کو سمجھائی، پہلے خاندان والے کو سمجھائے، والد محترم کو سمجھائے، وہ نہیں مانے۔ اب کیا ہے، اہل محلے کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں مانے۔ اب پھر ایک الگ منظر، پھر سمجھانے کا الگ طریقہ اپنائے، الگ طریقہ۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اب خود اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ مردہ کو زندہ کون کرتا ہے، مارتا اور جلاتا کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مطالبہ کیا، اپنے رب سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِنَّ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي مِنَ الْمَغْرِبِ، بھلا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیا ابراہیم کیا تم اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہو کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور زندوں کو مردہ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر میرا رب قادر ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب، میرے اللہ، مجھے یقین ہے، لیطمئن قلبی، لیکن دل کے سکون کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں، اطمینان قلب کے لیے ایسا سوال کر رہا ہوں، اللہ مردے کو کیسا زندہ کرتے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ 4 پرندے لے لیا جائے، 4 پرندے لے لیا جائے، اور 4 پرندے کو لینے کے بعد کیا کیا جائے؟ ان کو ذبح کر دیا جائے۔ ذبح کرنے کے بعد تمام کو سکہ بوٹی کر دیا جائے، بوٹی کر دیا جائے، 4 پرندے کے گوشت کو ملا دیا جائے، سکہ بوٹی کر دیا جائے، اور وہ 4 جگہوں پہ خلط ملط کر کے 4 جگہوں پہ ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد اپنے رب کے حکم سے بلایا جائے کہ وہ کیسے زندہ ہو کرتا ہے، مردہ کو زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے پر کیسے قادر ہے، بلا بلایا جائے۔ ان کے گوشت بھی ایک جگہ نہیں ہے ملا ہوا، ایک پرندے کے گوشت کہیں ہے، دوسرے پرندے کے گوشت کہیں ہے، کچھ حصہ اس میں 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 ہے، اس طرح سے ہے، لیکن اپنے رب کا حکم سے بلایا جائے، پرندہ زندہ ہو کر کے تمہارے سامنے آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک اسی ہی طرح سے کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے سروں کے اوپر آ کر کے پھڑپھڑانے لگے اچھڑیاں، اور کیا وہ صحیح صورت میں وہ آ کر کے آ گئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اب قوم والے کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا بڑا منظر کو دیکھ چکا ہے, اپنے آنکھوں سے ایسے منظر دیکھا ہے کہ چڑیے کس طرح سے ان کو خلط ملط کیا گیا ہے, ان کو ذبح کیا گیا ہے, گوشت کہیں کہیں بکھیر دیا گیا ہے اور ان کے رب کے حکم سے بلایا گیا ہے, تو وہ چیز صحیح سلامت ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے. پھر بھی یہ قوم والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کیا ہے خوب ہے جو اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کرتا, اللہ کی عبادت نہیں کرتا, کسی اور کے سامنے جا کر کے جھکتا ہے, مشرک ہے, ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کو کوئی بات, ہزار خداؤں کو تو عبادت کر لیں گے, ہزار معبودوں کی عبادت کر لیں گے, ہزار معبودوں کو مشکل کشا حاجت روا کے لیے پکار لیں گے, لیکن ایک اللہ کی طرح وہ کبھی نہیں آئیں گے, ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے پورے قوم والے ہدایت پا سکتے تھے, پورے قوم والے ایمان لا سکتے تھے. خود نظروں کے سامنے ایسا ہو رہا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام دعوت دیے, ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ دعوت ٹھکرا دیا گیا. اب بھی ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں مرد مجاہد, کوئی ساتھ میں نہیں ہے. والد محترم بھی روٹھ چکے ہیں, گاؤں والے بھی روٹھ چکے ہیں ان کے توحید کی دعوت کی وجہ سے. اور جب بھی کوئی بھی نبی آئے ہو, آپ آدم علیہ السلام بلکہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو آپ پڑھتے جائیے. جو بھی پیغمبر, جو بھی نبی, جو بھی رسول اس دنیا میں توحید کی دعوت لے کر کے آئے ہیں, ان کو لوگوں نے جھٹلایا ہے, ان کو قوم والوں نے جھٹلایا ہے, انہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, انہیں قوم سے برا بھلا سہنا پڑا ہے, قوم نے ان سے نہیں چھوڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام تو دعوت دے رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو راہ حق کی طرح بلا رہے ہیں, جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جنت کی طرح بلا رہے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قوم والے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ابراہیم علیہ السلام کو گھر بدر کرنے پر مجبور ہے, ہجرت کرنے پر اور گاؤں محلے چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں. آخرکار ابراہیم علیہ السلام ابھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے, ابھی بھی چین سے نہیں بیٹھے. بھلا اللہ رب العالمین نے اس دھرتی کو جو قائم کیا ہے, اللہ کی بندگی کیا جائے, اللہ کی عبادت کی جائے, اس لیے یہ دنیا قائم ہے, اور انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اپنے اللہ کی بندگی چھوٹ جائے, اللہ کی عبادت چھوٹ جائے, کسی اور کی عبادتیں ہونے لگے, اور ایک مرد مجاہد, ایک پیغمبر صفت انسان موجود ہو, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت جیسے انسان موجود ہو, بھلا وہ کیسے چین و سکون سے بیٹھ سکتے, آرام و راحت سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ سمجھانے کی کوشش کی, زبان استعمال کیے, زبان سے نہیں مانے, اب ہاتھ کا استعمال کیے, ابراہیم علیہ السلام ہاتھ کا استعمال کیسے کیے؟ فتح یذکروا قالوا له ابراہیم, جب میلہ کا دن تھا, تہوار منا کے لوگ پہنچے, اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی آئے ابراہیم کو بلانے کے لیے. بیٹا, سب اپنے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تہوار میں جا رہے ہیں, بڑی ہنسی خوشی سے جا رہے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ چلو, آپ بھی میرے ساتھ چلو. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہاں پہنچیں, وہاں دیکھیں, وہاں طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں, وہاں ہمارے میلہ گاہ ہے, ہمارے عبادت گاہ ہے, وہاں ہم چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم, میں بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا ہوں. وہ لوگ سب چلے گئے, اپنے اپنے گاؤں چھوڑ کر کے, محلے چھوڑ کر کے اپنے اپنے میلے گاہ چلے گئے. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ پورے قوم وہاں پہنچ گئے ہیں, اگر لوگوں کے سامنے یہ کام کریں گے تو پھر کام نہیں ہو پائے گا. جان کا خطرہ ہے, جان جانا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لوگ پکڑ لیں گے اور یہ کام کرنے نہیں دیں گے. اس لیے جب گاؤں سناٹا ہوگا, گاؤں خالی ہو جائیں گے, اس وقت یہ کام کریں گے, اس وقت یہ کام کریں گے, اور ایک کے بعد دیگر تحقیق کریں گے, سب کو نیست نابود کریں گے, سب کو مٹانے کی کوشش کریں گے, سب کو توڑنے کی کوشش کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئے, چلے ہمارے میلہ گاہ. ابراہیم علیہ السلام کا انا سقیم, میں بیمار ہوں, میں نہیں چل سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے قوم والے پہنچ گئے. اب ابراہیم علیہ السلام اٹھے اپنے گھر سے, کلاڑے لے کر کے نکلے ابراہیم علیہ السلام, اور جا کر کے وہاں بھی بے بسی کو ان کا بتلانا مقصود ہے. بے بسی بتلائی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ الا تاکلون, یہ تمہارے سامنے یہ کھانے کی چیزیں,
انواع و اقسام موجود ہے، یہ مٹھائیاں، یہ بتاشے، تمام سارے چیزیں تمہارے سامنے ہیں، اور تمہارے یہ کھانے کے اوپر یہ مکھیاں دوڑ رہے، مکھیاں لگ رہا ہے. ایسا کرو، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم کیف تنطقون، تم بولتے بھی نہیں ہو، تم سوال کرے تو جواب بھی نہیں دیتے ہو، تمہارے پاس بولنے کی طاقت بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا کہے اور ابراہیم علیہ السلام بل پڑے بتوں پر، بل پڑے، اکیلے ہیں، اکیلے، کوئی باپ بھی ناراض ہے، قوم بھی ناراض ہے، پورے بابل شہر کے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور بہادری دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی ہمت کی داد دیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی کیا جرت اور کیا بہادری اور کیا ہمت ہے، اکیلے مرد مجاہد ہے، نوجوان ہے. ابراہیم علیہ السلام سب کو تہتے کر دیتے ہیں، ایک کے بعد سب کو توڑ دیتے ہیں. سب کو توڑ دینے کے بعد جو بڑا بت ہوتا ہے 360 کو گرا دیا ہے. 360 جو بت رکھے ہوئے ہیں ان میں سے 359 کو تہتے کر دیا کہ زمین بہوش کر دیے ہیں. بڑا جو ہے ان کے گردن میں کلہانے لٹکا دیے ہیں، وہ آلہ لٹکا دیے ہیں. اب قوم والے ہنسی خوشی آ رہے ہیں، ہنسی خوشی، خوش ہے، میں اپنے معبودوں کے پاس جاؤں گا، وہاں جا کے منتیں، حاجت روا، مشکل کشا سمجھوں گا، اور جو منتیں مانگا ہوں جا کر کے ان سے مطالبہ کروں گا، سوال کروں گا، جا کے خوش کروں گا ان کو. اب قوم والے پہنچے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ایسا درگھٹنا کر بیٹھے ہیں کہ پورے بت تو تہتیل ہے، پورے بت تو ٹوٹا ہوا ہے، پورے بت نست نابود اور تہس نہس کیا ہوا ہے. اب کیا کیا جائے؟ قوم والے کہتے ہیں یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا یہ معاملہ؟ ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ وہاں چند لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام جب باتیں کر رہے تھے تو شاید سن لیے تھے ابراہیم علیہ السلام. ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد فتح یذکرہ یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے جن کا نام ابراہیم ہے، وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، شاید ابراہیم علیہ السلام ہی یہ کیے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام ہی کا یہ کام ہوگا، ابراہیم علیہ السلام ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا درگھٹنا اور ایسا بہروار کیے ہوں گے. آخرکار ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پورے قوم جمع ہو گئی، بادشاہ جمع ہو گئے، باپ بھی ان کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے معبود ہیں تو پوچھ سکتے ہو، سوال کر سکتے ہو، شاید جزاء کبیر لہم لعلہم، ایسا ہے کہ تمہارے بڑے جو تھے وہ بڑے شاید ایسا کر دیے ہوں گے، کوئی چیز کھانے پینے کے معاملے میں تنازع و جھگڑے ہو گئے ہوں گے، اختلاف ہو گیا ہوگا، اس کی وجہ سے بڑے کو غصہ آیا ہوگا، اور بڑا ہے بھی طاقتور، ہٹھا کٹھا، تندرست توانا ہے، سب کو تہتیک کر دیا ہوگا، وہی معاملہ ہوگا. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے، دیکھیے اب قوم کو سمجھا رہے، اور ایسی پٹی پڑھا رہے، ایسا سمجھا رہے کہ قوم والے خود ہکا بکا ہوں گے، قوم والے خود حیران و شستر ہوں گے، قوم کی زبانیں بند ہو جائے گی، قوم بے بسی بیان کرنے پر مجبور ہوگی کہ واقعی معنوں میں اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے؟ ابراہیم تمہیں پتا بھی نہیں ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے مارنے کی اور کوئی چیز نفع و نقصان پہنچانے کی ان کے اندر ہے ہی نہیں وہ طاقت. ابراہیم علیہ السلام اب پھر ان کو پھٹکارتے، اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، اف ہے تمہاری عقل پر، تمہارے عقل کے پر تھو ہے، بھلا ایسوں کو کیوں عبادت کرتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ بھلا تم خود اقرار کرتے ہو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، بھلا اپنا حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے یہ؟ تمہارے حفاظت کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ بھلا میں وہی تو دعوت دے رہا ہوں، وہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی عبادت کیا جائے، اس کی بندگی کیا جائے جو خود اپنے حفاظت ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کا حفاظت کر رہا ہے، ایسے اللہ کی بندگی کیا جائے. جب ان کے اندر وہ طاقت، وہ سکت، وہ ہمت نہیں ہے، اپنے ہی حفاظت نہیں کر سکے، تہتیک پڑا ہوا ہے، اور خود تمہارے حفاظت کیا کریں گے؟ اب ہکا وکا ہو گئے، سب کے منہ بولتی بند ہو گئی، منہ بولتی بند ہوگی. آج بھی توحید کی جب دعوت دیا جائے نا، لوگ دلائل کو سامنے منہ بند ہو جاتی ہے ان کی،
دلائل کے سامنے منہ بند ہو جاتی ہے، کوئی بولنے کی جرأت اور جسارت نہیں کر سکتا ہے، طاقت نہیں ہے کچھ بول سکتے، لیکن بعد میں پھر حربا اور ہٹ دھرمی استعمال کرتے ہیں۔ ہٹ دھرمی، یہ قوم والے بھی ہٹ دھرمی استعمال کیے۔ اب کیا کہے؟ وَانْصُرُوا آلِهَتُكُمْ، اب ایسا کرو کہ اب اپنے ابراہیم علیہ السلام کو حرقوا وانصروا آلهتكم، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کو کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی عبادت کرو۔ بھلا وہ کیسے معبود ہو سکتا جو ہماری مدد کی کیا ہے، ہماری مدد کی ضرورت جنہیں پڑے، ہماری مدد کی محتاج ہے، بھلا عقل کتنا کم ہے۔ کیا کہہ رہے بھلا؟ حرقوا وانصروا آلهتكم، ابراہیم کو جلا دیا جائے اور ہم اپنے معبودوں کی کیا ہے، مدد کی جائے۔ آخرکار اعلان ہو جاتا ہے۔ اعلان ہونے سے قبل ابراہیم علیہ السلام نمرود ابراہیم کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ چلو ابراہیم، اچھا تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے۔ یا تو ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ بھلا تمہارا رب کون ہے بتاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، جو زندگی اور موت دینے پر قادر ہے، جو مارتا اور جلاتا ہے، جن کے قبض قدرت میں موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، وہ میرا رب ہے۔ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب۔ اب نمرود خوش ہے، میں بھی وہ کام کر سکتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آخرکار وہ بادشاہ نمرود جو تھا اتنا اندھا ہو چکا تھا، اور کہ وہی بتوں کے ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، اور وہ کہتا تھا میں بھی رب ہوں، میں بھی خدا ہوں۔ اب نمرود بلاتے ہیں کن کو؟ 2 قیدیوں کو بلاتے ہیں، 2 قیدیوں کو، جن کو چھوڑنا تھا ان کو قتل کر دیا، اور جن کو قتل کرنا تھا ان کو چھوڑ دیا۔ اور کیا کہا؟ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ قال انا یحیی و یمیت، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ پاگل ہو گیا ہے، ان کا دماغ کام نہیں کرے گا، خالی خون خرابہ ہوگا، دیگر سوال کریں گے تو دیگر یہ خواہ ان کے معصوم کے جانے جا رہی ہے، مصیبت زدہ اسی طرح پریشان ہو سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا، وہ کہاں جا کے ڈبوتا ہے؟ مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ تو ذرا الٹا کر دے، بس تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الٹا کر، اس کے الٹا کر دے، تو مشرق سے نکال، مغرب سے نکال دے اور مشرق میں ڈبو دے، تب بات ختم ہو جائے گی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بولتی بند ہو گئی، ایک بات بھی نہ بول سکے، ہکا بکا ہو گئے، جواب نہیں دے سکے۔ یہی تو ہے کہ توحید تو وہ جو سر چڑھ کے بولے، توحید تو وہ ہے سر چڑھ کے بولتا ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ خاموش بن کے جن کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کی روشن خدا کرے۔ یہ خدا اللہ رب العالمین جن کی روشنی کے ضامن ہو، بھلا یہ توحید کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ آخرکار یہ لوگ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سوچے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اور بادشاہ نے حکم سنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ آگ میں ڈال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں گے، اور ایسا کیا کئی مہینے تک لکڑیاں جمع کی جانے لگی، کئی مہینے تک لکڑیاں جمع کی جانے لگی، یہاں تک کہ اس قوم کی بے بسی دیکھیے، اگر کسی کی یہاں پہ بچہ پیدا نہیں ہوتا یا کوئی بیمار ہو جاتے تو وہ منت یہی مانگتے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا یا میں بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو میں پھر جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں جمع ہو رہی ہے وہاں پر جا کر کے کچھ ٹن یا کچھ من ہم بھی جا کر کے وہاں لکڑیاں جمع کریں گے، ہم بھی وہاں جا کر کے اس کو اپنے معبودوں کی معبود جو ہے ان کی مدد کے لیے ہم بھی لکڑیاں جمع کریں گے، وہاں پر لکڑیاں جا کے ڈالیں گے۔ آخرکار کئی مہینے کئی سال تک لکڑیاں جمع کی جانے لگی، لکڑیاں جمع ہو گئی۔ اب وہ منظر بھی آیا، وہ دن بھی آیا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالہ کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے۔ آگ جلا دی گئی، آگ بھڑکا دی گئی، اور آگ ایسی آگ تیار کی گئی کہ اگر کوئی اتنا آسمان سے باتیں کرنے لگی، آگ بہت خطرناک آگ پھیل گیا۔ وہ آگ اگر کوئی پرندے اگر اس کے اوپر سے گزرے تو پرندہ جلس کر کے اس میں آگ میں گر جائے اور کیا ہے خاک ہو جائے، اتنا خطرناک آگ تیار کیا گیا۔ اب لوگوں کو وہاں جانے سے ڈر لگ رہا ہے کہ آخر آگ تو تیار ہو گئی ہے، اب آگ میں ڈالیں گے کون ابراہیم علیہ السلام کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں گے کون؟ آخرکار ایک بندہ تھا منجنیق کے ذریعے سے، منجنیق ایک اس طرح سے آلہ ہوتا ہے کہ ذرا کھینچا جائے، اس کے بعد کھینچنے کی وجہ سے ان تک پہنچ جائے، گلیل جسے کہا جاتا ہے، گلیل وغیرہ جو ہوتا ہے، اس طرح سے منجنیق تیار کی گئی، اور ان کو تیار کرنے میں 40 دن لگے، 40 دن لگے۔ آخرکار منجنیق تیار کی گئی، منجنیق بنایا گیا، اور بنانے کے بعد اسی میں ڈال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے گئے۔ قوم حیران، قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم اپنے معبودوں کی مدد کر لیے، اب ہم اپنے معبودوں کی مدد کر لیے، اب ایک دوسرے سے لوٹ پلٹ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، واہ واہی کر رہے ہیں، اب تو ہم نے ابراہیم کا خاتمہ کر دیا، اب تو ہمارے معبودوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اب تو ابراہیم جل جائیں گے اور کچھ ہی دیر کے بعد خاک ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، ابراہیم کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ خود قوم والے روٹھ چکے ہیں، بادشاہ روٹھ چکا ہے، وہی باپ جو ہاتھ پکڑ کے چلنے کو سکھایا ہے، وہی والد وہی روٹھ چکے ہیں۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کا کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہیں ہے، ابراہیم تو جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں سے باندھا گیا تھا، آگ اور رسیوں کو تو جلا دیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونٹے تک نہیں جلائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آگ میں ڈال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے، پورے دنیا، پورے آسمان و زمین حیران و ششتر ہے۔ آج اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، آج ایسا ہے آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں، بے بس و مجبور ہے۔ آ گئے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے ابراہیم اگر تمہیں حاجت ہے، تمہیں ضرورت ہے، ہماری ہیلپ اور ہماری مدد کی ضرورت ہے تو کہو، ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا کریں گے؟ بارش لے کر کے آ جائیں گے، میں بارش کا فرشتہ ہوں، بارش لے کر کے آ جاؤں گا۔ جبریل امین آ گئے، جبریل امین کہنے لگے ابراہیم اگر تمہیں ہماری مدد اور ہماری ضرورت ہے تو کہو، ہمارے 600 پر ہیں، ایک پر مارے تو یہ آگ ختم کر سکتا ہوں، اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسا میں کر سکتا ہوں، بس تمہاری ایک اطلاع اور تمہارے ایک حکم کی ضرورت ہے، کہو تو صحیح تم۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں، تمہارے حاجت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری امداد نہیں چاہیے۔ اگر میرا رب مجھ سے خوش ہے، میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میرے رب مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرا کارساز ہے، میرا رب میرا وکیل ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہ سننا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والے بن جاؤ۔ کن کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور ابراہیم، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا، خالی اگر اللہ رب العالمین ٹھنڈی کہہ دیتے تو اتنا ٹھنڈا ہو جاتی وہ چیز کہ ایسا ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے سلامتی والے، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ اور زیادہ گرمی بھی نہ، بیچ کا راستہ لے لیا جائے، معتدل اعتدال کا راستہ لے لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ قوم والے نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے بچ بچائی نکل گئے ہیں، بچ بچائی نکل گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونٹے تک نہیں جلے ہیں۔ حالانکہ قوم والے اگر چاہتے تو فوراً سب کلمہ پڑھ لیتے، سب ایمان لے لاتے، لیکن ان لوگوں کو معجزہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کرامات بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یہ ایسی نہ ہونی چیز بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے الٹا کیا ہے، دشمن بن گئے۔ لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے
آگ میں ڈالنے کے لیے جو ننگا کیا گیا تھا، اسی بنا پہ اللہ رب العالمین اپنے خلیل کو قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا پہنائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑا پہنائے جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے کیوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، ایک اللہ کی بندگی کی خاطر سب کو چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ دیے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کیا تھا؟ ایک ہی اعلان، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ومماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے آزمایا، کئی باتوں سے آزمایا، کئی امتحان سے آزمایا۔ فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام سب کے اندر پورے ہو گئے، مکمل اتر گئے۔ مکمل جب اتر گئے تو ابراہیم کے رب نے کہا قال وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت کا کیا حال ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کہ رب نے جواب دیا کہ ظالموں میں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام مصیبت پریشانی سے نکلے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اگلے جمعہ جو ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں میں مزید کیا کیا پریشانیاں آئی، کیسے پریشانی اور کیا دکھ اور کیا امتحان، کیا مصیبتیں، کیا پریشانیاں آئی، ان تمام ساری چیزوں کو باتیں کو رکھا جائے گا۔ بہرحال یہیں سے میں بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم تو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت آئے، اسلام پر ہماری موت آ جائے۔ مولا کریم اور ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھ، موحد بنا کر کے زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ آئے توحید پر بھی ہمارا خاتمہ آ جائے۔ تقبل یا رب العالمین واقدامنا، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔